صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدم امن تذکری جیران بزی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلۃ بدمی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الامی الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والآمنین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ ہم پہ احمد کا ہو سایہ، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بست راز کلید کرم کشا، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کنسوئے ماں، معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں، غریباں یک نگاہ پیر پیراں میرے میراں شاہ جیلاں غوث پاک، ایک نظر داری برحال ماں پریشاں غوث پاک، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جز تو حبیبم، مرض دارم زیسیاں را لا دوائے مگر الطاف تو باشد طبیبم، بری نازم کے ہستم امت تو گنہگارم ولیکن خوش نصیبم، الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضی و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی۔ آئیے گفت و شنید سے قبل اسلاف کے طریقے کے مطابق بارگاہ رسالت مآب میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انك قریب مجیب الدعوات وانت على كل شيء قدیر۔ اللہ پاک کا احسان ہے کہ اس نے مجھے اس لائق بنایا کہ میں اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کہ پیر رسول نبی رحمت نور مجسم شفیع امت انیس بے کساں چارہ ساز دردمنداں رحمت عالمیہ امام رسولاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کرنے کے لیے اور درود پاک پر گفتگو کرنے کے لیے حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ بڑی مبارکبادی کے مستحق آپ تمامی حضرات ہیں کہ آپ حضرات نے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم پر درود پڑھنے کی فضائل سننے کی نیت کی، اور آج شب جمعہ ہے یعنی جمعرات کی رات ہے، اور اس رات میں خوب برکتیں جمعہ کی اس رات میں، ہر جمعے کی رات میں اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کے پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی ہے۔ آپ حضرات روزانہ فقیر کو لائیو فیس بک لائیو سیشن میں سنتے رہتے ہیں الحمدللہ، مگر آج ہمارے
معتقد محب گرامی محمد سکندر صاحب بالوترا نے کئی دن سے فرمائش کے بعد آج فقیر کو اپنے چینل پر آنے کے لیے تیار کر لیا۔ حالانکہ میں بے مایہ اس لائق تو نہیں کہ میں کسی کی تمام امید کو پورا کر سکوں، لیکن حتی الامکان جہاں تک کوشش ہوتی ہے فقیر دل آزاری سے بچتا ہے، تو ان کی محبت کے ان کے حکم نامے پر آج میں آپ کے سامنے ان کے چینل محمد سکندر بالوترا کے ذریعے حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ پاک لائیو سیشن کو چلانے والوں اور اس میں محنت کرنے والے اور جملہ کوشش کرنے والے افراد کی تمام کوششوں کو، شیئرنگ کو، محنتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کے دین کی خدمت کرنے کی سعادت خاص مرحمت فرمائے۔ مجھ سے قبل کئی بڑی بڑی شخصیات اس چینل پر آپ نے دیکھ لی ہیں، اور میرے بعد بھی بہت عظیم شخصیات آپ کے ذریعے آپ کے سامنے اس چینل کے ذریعے لائیو ہوں گی۔ فقیر ایک بے مایہ آدمی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں کچھ خراج محبت پیش کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہے۔ آیت کریمہ میں نے بڑی مشہور و معروف پڑھی ہے، جس کو اہل سنت کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کما حقہ کوئی بیان نہیں کر سکتا، لیکن ظاہر ہے کہ انسان ہر ایک کہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول والا ہوں اور اللہ والا ہوں، لیکن یہ کسوٹی کہاں سے لے کر آئی جائے اور کہاں سے کون سی چیز کو معیار بنایا جائے کہ جس چیز کے ذریعے یہ کلیئر ہو جائے کہ کون حضور والا ہے کون حضور والا نہیں ہے۔ یہ بات ذہن نشین کریں کہ قرآن مقدس نے کہا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، جس کی ترجمانی گویا کہ بخاری شریف کی حدیث کر رہی ہے وَلَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ سب سے زیادہ مجھے نہ چاہے۔ یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ تو پتہ چلا کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ایمان کی اصل ہے۔ اب ایمان کی اصل حضور کی محبت ہے۔ اب حضور کی محبت جس میں ہوگی وہ ایمان والا ہوگا، جس میں حضور کی محبت نہیں ہوگی وہ ایمان والا نہیں ہوگا۔ اب چونکہ دعوے دار سب ہیں، ہر ایک کہتا ہے کہ ہم حضور کی محبت والے ہیں، ہر ایک کہتا ہے کہ ہم حضور والے ہیں، تو پھر کون سی ایسی کسوٹی لائی جائے جس کے ذریعے پتہ چل جائے کون محبت والا ہے کون محبت والا نہیں ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حدیث ہے کہ جو بندہ من احب الشیء اکثر ذکرہ او کما قال علیہ السلام، فرمایا جو بندہ کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو اس کا ذکر اکثر کیا کرتا ہے۔ جب بندہ کسی چیز سے محبت کرتا ہے جو بندہ تو اس کا ذکر اکثر کیا کرتا ہے۔ تو جس کا بار بار ذکر آئے تو سمجھ جاؤ کہ بندے کو جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اس سے محبت ہے، اس لیے بار بار اس کا ذکر کر رہا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اب جب محبت کرنے کی ایک کسوٹی ملی کہ بار بار ذکر آئے تو درود پاک جو کثرت سے پڑھے گا، ظاہر حضور کو یاد کرتا ہے تو ہی وہ درود پڑھتا ہے۔ اور درود پڑھنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ درود پڑھنے کا ہر صیغہ اللہم صلی علی محمد، ترجمہ اے اللہ رحمت نازل فرما ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یعنی وہ اپنی اچھائی کے لیے اپنے مولا سے دعا کرتا ہے کہ ہمارے محبوب پر رحمت نازل فرما، ہمارے نبی پر رحمت نازل فرما، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرما، رحمت نازل فرما۔ برادران ملت اسلامیہ پتہ چلا کہ جب انسان درود کثرت سے پڑھتا ہے تو وہ پڑھتا ہی وہی ہے جس کے دل میں حب رسول ہے، اور اگر جو ہے وہ کما حق محبت رسول نہ بھی ہو تو بھی درود شریف پڑھنے کی برکت سے
اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم اس کے دل کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عاشق بنا دیتا ہے۔ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں۔ بات اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چلی، اور یہاں آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی، اور آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ دیکھیں بات تفصیلی ہو جائے گی، اس لیے میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن صرف اتنا بیان کرتا ہوں کہ یہ آیت کریمہ صراحتاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت پر دلالت کر رہی ہے۔ صاف طور پر امام سخاوی نے ایک بات بڑی پیاری لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قدر و منزلت بتا رہا ہے جو عالم بالا کے فرشتوں میں اس کے حضور ہے، کہ وہ مقرب فرشتوں میں اپنے حبیب کی ثنا بیان فرماتا ہے، اور یہ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجتے ہیں۔ پھر نیچے والی دنیا کو حکم دیا کہ وہ بھی آپ پر صلات و سلام بھیجیں، تاکہ نیچے والی دنیا اور اوپر والی ساری مخلوق کی ثنا آپ پر جمع ہو جائے۔ کیا علامہ سخاوی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، پیاری بات آپ کو میں اور ڈیٹیل میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ رب العزت جو ہے وہ رحمت نازل فرماتا ہے اپنے محبوب پر۔ فرشتے اللہ رب العزت کے محبوب کی رحمت سن کر فرشتے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کرتے ہیں، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، ان پر درود پڑھتے ہیں۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے نصیبے کو چمکانے کے لیے اللہ نے اس آیت کو اتارا ہے۔ اور ایک بات اور میں چلتے چلتے بتا دوں، ذہن میں فوراً آگے حضور کی نالین کے صدقے، کہ یہ جو آیت مبارکہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ اسی ماہ شعبان میں نازل ہوئی، اسی لیے اس کو آیت شعبان بھی کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ علی احسانی۔ تو آج کے ٹاپک کو دو نسبتیں حاصل ہیں، ایک تو یہ آیت اتری ماہ شعبان میں، تو اس حساب سے شعبان میں گفتگو بھی ہو رہی ہے۔ دوسری خاص بات یہ کہ اس آیت کریمہ کا جو درود پاک پڑھنے کا جو حکم ہے، چونکہ درود پاک پڑھنے کے لیے اسپیشل طور پر جمعے کی رات کو حکم فرمایا گیا، اس لیے اس سے بھی اس ٹاپک کو مناسبت حاصل ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، علامہ سخاوی نے کہا، میں مفہوم سمجھا دوں اختصار میں، شارٹ اینڈ سویٹ، کہ اللہ رب العزت نے بتایا، فرمایا اللہ بھی رحمت بھیجتا ہے، فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ حضور کی شان یہ کہ جس پر جبریل درود پڑھتے ہیں، حضور کی شان یہ جن پر میکائیل درود پڑھتے ہیں، حضور کی شان یہ جن پر جو ہے وہ اسرافیل اسرائیل درود پڑھتے ہیں، حضور کی شان یہ کہ عالم بالا کی مخلوق، اللہ رب العزت کے عرش کے قریب رہنے والے لوگ، اللہ کے فرشتے جو آسمان میں رہتے ہیں، جو عالم بالا کی مخلوق ہیں، وہ مخلوق بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پر رحمت بھیجتی ہے، درود پڑھتی ہے۔ تو اے لوگوں، ایمان والوں، اپنے مقدر کو چمکانا ہے تو جو کام جبریل کی ٹیم کر رہی ہے تم بھی کرنے لگ جاؤ، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر درود پڑھنا۔ حضور کی شان، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، کعبے کے بدر دجھا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر درود و سلام، یہ اہل ایمان کا تقاضا اور جناب اہل سنت کا شعار رہا ہے۔ بات چل رہی ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم پر فرشتوں کے درود بھیجنے کی۔ میں اس چیپٹر کو بھی لمبا نہیں کرتا، چونکہ ایک ایسا موضوع ہے، اگر پورے لاک ڈاؤن میں صرف اسی موضوع پر گفتگو کی جائے تو میرے ناقص علم کے مطابق یہ موضوع کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بات چل رہی تھی کہ ہم اللہ رب العزت کا فضل ہے، کرم ہے کہ اس نے ہمیں طریقہ بتایا کہ جو کام فرشتے کرتے ہیں وہ تم بھی کرو۔ اچھا، یہ درود پاک ایسا عمل ہے، اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم خود خدا ہے، وہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، اسی لیے وہ نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ رب العزت روزے نہیں رکھتا، معاذ اللہ۔ اللہ رب العزت کا زکوٰۃ اور جو ہے وہ حج کی عبادت سے تعلق نہیں ہے، وہ عبادت نہیں کرتا، مگر یہ درود پاک ایک ایسی نیکی ہے کہ جس کو بندوں کے لیے کرنے کے لیے دیا گیا، اور فرمایا درود ایک ایسا عمل ہے، اللہ اکبر، جو خود رب کعبہ کے فعل میں شامل ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بھی
اپنے محبوب پر درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، اس لیے ایمان والو تم بھی درود پڑھا کرو۔ یہ درود پاک ہے، اس کی برکت۔ اچھا دوسری بات، یہ دعائیں ہوں، عبادتیں ہوں، خاص باتیں نوٹ کر لیجئے گا اور جو ہے وہ اس کو ڈیلیٹ مت کیجئے گا، اپنے پاس سیو رکھیے گا، کبھی کبھی ذہن میں آتی ہیں یہ باتیں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ درود پاک کی برکتوں سے بات چلی، تو درود پاک کی برکتیں ہم جو ہے وہ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود پڑھتے ہیں تو اس کی بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ ایک بات اور میں بتاتا چلوں جس کو میں نے یہ عرض کیا کہ یاد رکھیے گا، کہ دعا کوئی بندہ کرتا ہے، کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، نوافل فرائض واجبات ادا کرتا ہے، مگر جناب اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لی تو نماز قبول ہی ہو گئی، اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے تو روزہ قبول ہی ہوگا، اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ نے زکوٰۃ دی ہے تو زکوٰۃ قبول ہی ہوگی، لیکن ضرور اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ نے درود پڑھا ہے سچے دل سے تو اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں فرمائے گا۔ اس بات کی ضرور گارنٹی ہے کہ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم اس درود کو رد نہیں فرمائے گا، کیونکہ جب اس نے اپنے فرشتوں سے فرمایا ہوا ہے کہ فرشتوں میرے محبوب پر درود بھیجا کرو۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، ایک بات اور بڑی پیاری بات القول البدی میں لکھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرشتے نبی پاک پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ فرشتے انہیں سجدہ کرتے ہیں، توجہ رکھیے گا ذرا سا، آدم علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ فرشتے انہیں سجدہ کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا علماء کرام سے کہ اللہ نے فرمایا جناب آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، مگر آدم کو سجدہ ایک بار کیا گیا، یہ بھی ذہن نشین کیجئے گا، آدم کو سجدہ صرف ایک بار کیا گیا، فرشتوں نے کیا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر آدم علیہ السلام کو صرف ایک بار سجدہ کیا۔ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سردار ہمارے اور آپ کے نبی، ہمارے مقدر میں وہ نبی آئے جس کو ایک بار سجدہ نہیں کیا گیا بلکہ قیامت کی صبح تک ان پر درود پاک فرشتے پڑھتے رہے۔ فرشتوں نے آدم کو سجدہ ایک بار کیا ہے، مگر فرشتوں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر درود اور حضور پر رحمت کی دعائیں ہزاروں بار کی ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، بات رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فضائل کی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر درود پڑھنے کی ہے۔ سنن نسائی کی حدیث شریف سنا دیتا ہوں۔ حضرت ابو طلحہ صحابی رسول انصاری صحابی عرض کر فرماتے ہیں، میں ایک دن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور کے چہرے اقدس پر خوشی کے آثار تھے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے اور کہا آپ کا رب فرماتا ہے، سبحان اللہ، توجہ سے سنیں، سنن نسائی کتاب الصحو میں یہ روایت موجود ہے، آپ کا رب فرماتا ہے کیا آپ راضی نہیں کہ آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر 10 بار درود بھیجوں گا، اور آپ کی امت میں سے جو کوئی آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں گا۔ سبحان اللہ، 10 بار درود بھیجے گا اگر کوئی آپ کی امت سے تو میں 10 بار اس پر درود بھیجوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے یعنی اس پر 10 بار رحم کروں گا۔ اور اس کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا اور آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر سلام بھیجے گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے، جبریل نے کہا اللہ پاک فرماتا ہے میں اس پر 10 سلام بھیجوں گا۔ تو اللہ کا سلام پانا ہے تو درود کی کثرت کیا کرو، اللہ کی طرف سے سلامتی پانی ہے تو درود شریف خوب سے خوب پڑھا کرو، اللہ کی طرف سے اگر سلامتی پانی ہے تو۔ ترمذی شریف کی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن مجھ سے سب لوگوں میں زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہے۔ قیامت کے دن میرے زیادہ قریب وہ ہوگا، سب سے زیادہ قریب جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجا ہے۔ آپ کو قیامت کے میدان میں حضور کے قریب پہنچنا ہے تو درود پاک کی کثرت کریں۔ ہاں اگر نگاہ پڑ جائے گی تو کام ہو جائے گا۔ مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔
حضور دیکھ لیں تو کام ہو جائے گا، حضور دیکھ لیں تو کام ہو جائے گا، مگر حضور نے فرمایا کہ قیامت میں اگر میرے قریب رہنا ہے تو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کرو، قیامت میں اگر میرے قریب رہنا ہے تو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کرو، جو مجھ پر زیادہ درود پڑے گا قیامت وہ میرے قریب ہوگا۔ ایک بھیڑ لگی ہو، کوئی مشہور عالم دین آ جائے ایک مثال کے طور پر، یا مشہور پیر آ جائے، اور آنے کے بعد جیسے ہی وہ اسٹیج کے قریب ہوتے ہیں یا عوام کے سامنے ہوتے ہیں، لوگ کس طرح ان کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ کس طرح ان قریب پہنچنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ آپ جو ہے وہ کئی جگہوں پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ قریب سے قریب تر جانے کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں، کئی ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں قریب جانے کے لیے لوگ پاس خریدتے ہیں کہ میں فلاں جگہ قریب بیٹھ جاؤں۔ تو برادران ملت اسلامیہ، قریب ہونے کے لیے لوگ بے قرار رہتے ہیں، حضور نے خود کے قریب ہونے کا نسخہ بتا دیا۔ دیکھیں کلیئر بات ہے، آپ پوچھیں کہ یہ کیسے قریب، وہ کیسے قریب، وہ بندہ کیسے اتنا قریب، اور یہ بندہ کیسے مقبول۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر خوب سے خوب درود پڑھتے رہو، میرے قریب آٹومیٹک آ جاؤ گے۔ ہمارے قریب آنے سے کچھ نہیں ملے گا، مفتی صاحب کے قریب جانے سے بھی مسائل مل جائیں گے، مگر مجھ جیسے جاہل کے قریب آنے سے کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو پھر درود پاک کی کثرت کریں۔ حضور مل جائیں گے تو سب مل جائے گا، حضور ملیں گے تو غوث و خواجہ رضا سب مل جائیں گے، حضور مل جائیں گے تو مخدوم پاک مل جائیں گے، ارے حضور مل جائیں گے تو صحابہ اہل بیت مل جائیں گے، حضور مل جائیں گے تو خود خدا مل جائے گا۔ جو مل گیا، جس کو حضور مل گئے اس کو سب کچھ مل گیا، حضور جس کو مل گئے اس کو سب کچھ مل گیا۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، جو وہاں نہیں وہ یہاں نہیں، ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ برادران ملت اسلامیہ، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ بات چل رہی ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی، حضور پر درود پاک پڑھنے۔ کلیئر فرمایا قیامت میں میرے قریب رہنا چاہتے ہو، مجھ پر درود شریف کی کثرت کرو۔ اور ایک حدیث شریف سنا دیتا ہوں، پھر چلتے ہیں واقعات کی طرف، اور ایک دو روایت اور پڑھ کے انشاءاللہ واقعات کی طرف چلتے ہیں، اور پھر گفتگو کو اختتام کی سرحدوں تک لے کر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیث شریف ہے ترمذی شریف کی، آپ نے سن لی۔ آئیے ایک حدیث شریف اور سنا دیتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اور وہ قبول ہو جائے، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اور وہ قبول ہو جائے، آپ سنیں توجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے 80 برس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے 80 برس، یہ گناہ صغیرہ ہے، درود قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ صغیرہ کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک حدیث شریف اور سن لیں، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر 70 بار درود بھیجتے ہیں۔ دیکھیں صاحب، 70 بار درود بھیجتے ہیں اگر بندہ ایک بار درود بھیجتا ہے۔ فضائل درود بہت زیادہ ہیں، کوئی آج تک اس کی برکتوں کو گنا نہیں سکا کہ 20 30 40 50 100 200 کچھ برکتیں نہیں، ان لمیٹڈ برکتیں درود پاک کی، اور درود پاک کافی ہے ہر کام کے لیے۔ کیسے کافی؟ آئیے میں اس کو بھی حدیث شریف سے بتا دوں تاکہ آپ کا ذہن جو ہے وہ بالکل صاف اور شفاف رہے کہ حضور علیہ السلام، ایسا نہیں ہے کہ درود پڑھنا صرف سنیوں کا ٹھیکہ ہے، یہ تو جانثاروں کا طریقہ ہے۔ آئیے میں ایک جانثار کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابی کے پاس، کون صحابی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت آپ نے سنی، اور بہت سارے۔ ترمذی میں حدیث شریف یہ بھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ عشرہ وکتب له 10 حسنات۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک روایت میں یہ ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث میں، کہ حضور فرماتے، حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا، اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے، اس کی 10 غلطیاں معاف کرتا ہے، اور جناب اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم اس کے لیے 10 درجے بلند کرتا ہے، اس کے 10 درجے اللہ تبارک و تعالی بلند فرماتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان بے مثالی ہے۔ آئیے جانثاروں کی طرف چلتے ہیں، اور ایک پیاری حدیث شریف میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی، دیکھیں ماشاءاللہ
نوازش کر کے سکندر صاحب یہاں بھی پیسے کما رہے ہیں۔ خیر جس کا جو مقدر ہے وہ تو کماتا رہے گا، لاک ڈاؤن میں شاید یہی ہیں جو کما رہے ہیں۔ بہرحال جو بھی کما رہے ہیں، اللہ ہر اہل ایمان کے مال میں برکت عطا فرمائے۔ مجھے کسی کے کمانے سے الحمدللہ کوئی اعتراض نہیں، بلکہ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہر با وفا کے مقدر میں خوب رزق حلال عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصی الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ وبعد الممات انک قریب مجیب الدعوات وانت علی کل شیء قدیر۔ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کی چل رہی۔ اب میں جو یہ سب بیانات کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سنیں اور یہاں سبحان اللہ کہیں اور بس فی امان اللہ ہو جائیں، نہیں، بلکہ بیانات سننے کے بعد آپ کو چاہیے کہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کیا کریں، عمل کرنے کی کوشش کیا کریں زیادہ سے زیادہ۔ اور درود پاک تو ایک ایسا عمل ہے جس درود پاک کی آپ عادت بنا لیں اور بالکل کہ 300 بار یا 300-400 بار مجھے روزانہ پڑھنا ہے، اب اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں کہ بھئی انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں اتنی زیادہ ہوں گی کہ آپ خود حیرت کریں گے کہ اتنی برکتیں کہاں سے میسر آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہی کچھ ایسی، حضور تو جو ہے وہ غیروں کو دیتے ہیں، تو پھر بندہ غلامی کر کے اگر حضور سے مانگنا چاہے تو پھر میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، اغنیاء پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا، ہاں ہاں تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، آنکھیں ٹھنڈی ہوں جگر تازے ہوں جانے سیراب، سچے سورج وہ دل آ رہا ہے اجالا تیرا، دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا، پلہ ہلکا سہی، اعمال کا پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا، یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلیں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلیں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، خار و بیمار و خطا کار و گنہگار ہوں میں، خار و بیمار و خطا کار و گنہگار ہوں میں، خار و بیمار و خطا کار و گنہگار ہوں میں، رافع و نافع و شافع لقب آقا تیرا، میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کہ ہے محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، کس کا منہ تکیے کہاں جائیے کس سے کہیے، کس کا منہ تکیے کہاں جائیے کس سے کہیے، تیرے ہی قدموں پہ مٹ جائے یہ پالا تیرا، تیرے ہی قدموں پہ مٹ جائے یہ پالا تیرا، موت سنتا ہوں ستم تلخ ہے زہرا بے ناب، زہرا بے ناب،
کون لا دے مجھے تلووں کا غسالہ تیرا، دور کیا جانیے بدکار پہ کیسی گزری، تیرے ہی در پہ مرے بے کس و تنہا تیرا، تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا، حرم و طیبہ و بغداد جدھر کیجے نگاہ، جوت پڑتی ہے تیری نور ہے چھنتا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ بات حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عشق کی چلتی ہے تو اعلیٰ حضرت یاد آ ہی جاتے ہیں، رومی اور سعدی رازی یاد آ ہی جاتے ہیں۔ ہاں دور حاضر میں پیر سید نصیر الدین نصیر اور دور سابق میں علامہ اقبال کا عشق یاد آ ہی جاتا ہے، اور ہر ایک کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہیں کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، خیر بات دور نکل جائے گی، یہ تو حضور کا ذکر ہے میں بھائی، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے مگر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ سنیں حضور کی شان، یہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ بات چل رہی ہے حضور علیہ السلام پر درود بھیجنے کی احادیث کی، حضور علیہ السلام پر درود بھیجنے کی حدیثوں کی۔ سنیں بڑی پیاری حدیث شریف، جب میں نے اس کو سال دو سال پہلے پڑھا تھا، مجھے یاد نہیں کب پڑھا تھا پہلی بار، لیکن جب پڑھا تھا تو اس وقت الحمدللہ میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، میں خوشی سے اچھل گیا تھا۔ اس حدیث پاک کو آج اب سنانے لگا ہوں، شاید میں نے بیان میں کبھی ایک دو مرتبہ سنائی ہے لیکن کم ہی سنائی ہے۔ اب یہ تو کرم ہوتا ہے، جب کرم ہوتا ہے تو باتیں ذہن میں آتی ہیں۔ یہ حدیث شریف ترمذی شریف میں بھی موجود ہے، اس کے حوالے سے مشکات شریف میں بھی موجود ہے۔ کیا حدیث شریف ہے؟ صحابی رسول حضرت ابی بن کعب وہ کہتے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے بہت بڑے قاری تھے، اور یہ صحابی ایسے تھے، میں تھوڑا بتا دوں آپ کو، یہ ایسے صحابی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود انہیں بیٹھا کے ان سے قرآن سنا کرتے تھے، اتنے بہترین قاری تھے یہ۔ اللہ نے ان کو قرآن پڑھنے کا وہ لہجہ عطا فرمایا تھا کہ خود صاحب قرآن ان سے قرآن سنا کرتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جانثار سرکار ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ انی اکثر الصلاۃ فکم اجعل لک من صلاتی فقال ما شئت قلت الربع قال ما شئت فإن زدت فهو خیر لک قلت النصف قال ما شئت فإن زدت فهو خیر لک قلت ثلثین قال ما شئت فإن زدت فهو خیر لک قلت اجل صلاتي كلها قال اذا يكفي همك ويغفر لك ذنبك او كما قال علیہ السلام۔ یہ حدیث شریف ترمذی شریف میں موجود ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، فرمایا میں نے دربار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں۔ کیا کہا انہوں نے؟ سن رہے ہیں آپ، صحابی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں، خوب زیادہ درود پڑھتا ہوں یا رسول اللہ آپ پر، بہت زیادہ میں کثرت سے درود پڑھتا ہوں۔ اللہ غنی، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اچھا خوب پڑھتے ہو درود؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ میں کثرت سے درود پڑھتا ہوں، یا یوں کہہ لیجئے کہ میں آپ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہتا ہوں تو کتنا پڑھوں یا رسول اللہ، کتنا پڑھوں؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہے پڑھ، جتنا چاہے پڑھ۔ کہ رسول اللہ میں جو وظیفے کرتا ہوں، میں مفہوم پیش کر رہا ہوں تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے، وہ جو میں وظیفے کرتا ہوں ان وظائف میں سے 1/4 ایک چوتھا حصہ آپ پر درود پڑھ لوں، باقی 3 حصے میں جو ہے اور وظائف وغیرہ کر لوں، ایک چوتھا حصہ درود شریف پڑھ لوں، باقی 3 حصوں میں اللہ کا ذکر یا جو بھی وظائف ان کے رہے ہوں، توبہ استغفار وغیرہ وہ کر لوں۔ واللہ تعالیٰ ورسول عالم ان کے وظیفے کیا کیا تھے؟ کہ رسول اللہ ایک چوتھائی درود پڑھ لوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم چاہو، جتنا چاہے پڑھو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اگر اس سے بھی زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا جملہ ہے، قربان جائیے اس جملے پر۔ انہوں نے کہا
اپنے وظیفے کا چوتھائی حصہ درود پڑھوں، 3 حصہ کچھ اور پڑھ لوں؟ حضور نے فرمایا جو تم چاہو، لیکن اس سے زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور آگے سنیے صاحب، تو پھر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام، میرے آقا اگر زیادہ کرنے میں بہتری ہے تو میں ایسا کر لیتا ہوں کہ آدھا درود پڑھ لیتا ہوں اور آدھے اور وظیفے کر لیتا ہوں۔ جتنے وظیفے کرتا ہوں اس میں سے اب چوتھائی نہیں کہا، اب آدھا کہا، آدھا حصہ اپنے وظائف کا آدھا حصہ درود پڑھ لیتا ہوں اور آدھا حصہ میں اور دوسرے وظیفے کر لیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تمہاری مرضی، جو چاہو پڑھو، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس سے بھی زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، بہتر ہوگا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا اچھا ایسا کر لیتا ہوں کہ 4 حصوں میں سے 3 حصہ صرف درود ہی پڑھتا ہوں اور 1 حصے میں کوئی اور وظیفہ کر لیتا ہوں، یعنی میرے سارے وظیفوں میں سے 3 حصہ وظیفہ صرف درود پڑھوں اور 1 حصہ وظیفہ کوئی اور 1 حصہ کوئی اور وظیفہ کر لوں، 3 حصے درود شریف پڑھوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا سبحان اللہ، فرمایا ہاں جو تمہاری مرضی وہ پڑھو، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، اس سے بھی زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بات دیکھیں سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ 2/3 سے بھی زیادہ پڑھو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کے اس جانثار نے کہا یا رسول اللہ تو کیا میں سارے درود پاک نہ پڑھ لیا کروں، میں کچھ اور پڑھوں ہی نہیں، مطلب جو وظائف میں پڑھتا ہوں، جو بھی پڑھتا ہوں، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مجھے نہیں معلوم کیا اور نہ حدیث میں صراحت ہے کہ کیا کیا وظیفے وہ پڑھتے تھے اور کتنی یا کس وقت کے لیے وہ اجازت مانگ رہے تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرض کیا حضرت ابی بن کعب نے، کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام کیا میں ایسا نہ کروں کہ میں سارا درود ہی پڑھ لیا کروں اور کوئی وظیفہ ہی نہیں پڑھوں؟ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ایسا کرے تو تیرے سارے کام سنور جائیں گے، اگر تو ایسا کرے گا تو تیرے سارے کام سنور جائیں گے۔ فرمایا اگر تو ایسا کرے گا تو تیرے سب گناہ بخش دیے جائیں گے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اگر تو صرف درود ہی درود پڑھتا رہے گا، فرمایا تیرے سارے کام سنور جائیں گے اور تیرے سب گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس سے اندازہ ہر کوئی کر سکتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درود کتنا پیارا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کے نزدیک درود پاک کی اہمیت کیا ہے۔ امام موسیری یہی مقبول نہیں ہو گئے، انہوں نے لکھا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم اللہم ارزقنا ھذا من المہد الی اللحد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ حدیث شریف سے واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کس قدر درود پاک سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضور کو درود پاک پر۔ ایک اور ترمذی شریف کی حدیث پیش کر دیتا ہوں اور پھر واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ ابو داؤد میں بھی یہ موجود ہے، نسائی شریف میں بھی حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ فروز تھے کہ ایک نمازی آیا، حضرت فضالہ بن عبید کہتے ہیں صحابی رسول، ایک نمازی آیا، اس نے نماز سے فارغ ہوتے دعا مانگنا شروع کی۔ اذا دخل رجل فصلى فقال اللهم اغفر لي وارحمني، دعا مانگنا شروع کی اور دعا یہ کہ اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ صرف اپنے لیے دعا کی، صرف اپنے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر فرمایا اے نمازی تو نے جلد بازی کی ہے، جب تو نماز پڑھ کے بیٹھے اذا صلیت فقعدت فاحمد اللہ، جب تو نماز پڑھ کے بیٹھے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر۔ یہ دعا کرنے کا طریقہ حضور سکھا رہے ہیں، آپ حضرات سیکھ لیجئے دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے، حضور سکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی کوئی بساط اوقات نہیں ہے، سنیں حضور کی باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نمازی تو نے جلدی کی، جلد بازی کی، جب تو نماز پڑھا کرے تو بیٹھ کر پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر، یعنی پہلے اللہ کی حمد، الحمدللہ رب العالمین، لک الحمد یا اللہ،
نحمد اللہ یا نحمدہ و نستعینہ، اس طریقے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر جو اس کی شان کے لائق ہے۔ الحمدللہ حق حمدہ، الحمدللہ بما هو اہل۔ بہرحال پھر مجھ پر درود پاک پڑھ۔ حضور علیہ السلام دعا کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ وہ آیا اور اس نے آتے ہی دعا کہ اللہم ارحمنی، اللہم ارحمنی وغفرنی، اللہ مجھ پر رحم فرما، مجھ پر رحم فرما، میری مغفرت فرما، آمین۔ حضور نے فرمایا جب دعا کرو نماز پڑھنے کے بعد تو پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، پھر حضور فرماتے مجھ پر درود پڑھو، فرمایا پھر دعا کرو، پھر دعا مانگ۔ پھر ایک اور نمازی آیا اور اس نے نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ وہ بندہ تو چلا گیا، اس کو سمجھا دیا۔ پھر دوسرا بندہ آیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، پھر حضور پر درود پڑھا۔ تو سرکار دو عالم نے فرمایا اے نمازی تو دعا کر، تیری دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے اللہ رب العزت کی حمد بیان کر لیں، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک، اور اس کے بعد دعا کی جائے۔ پہلے نمازی نے بغیر، اچھا ملا علی قاری نے رحمت الباری میں بہترین بات لکھی، پہلے نمازی نے بغیر وسیلہ رسول کے دربار الہی میں سوال کیا تھا، مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو طریقہ سکھایا کہ کس طریقے سے دعا مانگنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کا طریقہ ہے کہ پہلے اللہ رب العزت کی حمد بیان کریں، اللہ رب العزت کی حمد بیان کرنے کے بعد رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، اور درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وسیلے سے یوں سمجھ لیجئے کہ دعا کریں۔ یہ طریقہ ہے۔ چلیں میں واقعات ایک دو سنا دوں، میرے وقت پورا ہو چلا ہے اور میں گفتگو کو ختم کرنے لگا ہوں۔ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں تیزی کے ساتھ، اور بڑا واقعہ ہے، اور یہ شاید آج سے پہلے میں نے کبھی سنایا نہیں ہے۔ اس نوعیت کے واقعات تو جو ہے وہ سنے ہوئے ہوں گے، مگر یہ واقعہ میں غالباً آج پہلی بار سنا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کبھی سنایا ہو نہ سنایا ہو۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت ابو عبداللہ رسا اپنی کتاب تحفہ میں لکھتے ہیں کہ بغداد میں ایک شخص فقیر یعنی غریب آدمی، ضرورت مند، بیوی بچوں والا، صبر کرنے والا، عبادت گزار آدمی رہتا تھا۔ ایک دن وہ رات کو نماز کے لیے اٹھا تو اس کے بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے، اس کے بچے رو رہے تھے۔ جب وہ اپنے بچوں کو اس نے روتا دیکھا، نماز سے وہ فارغ ہوا، تو اس نے بچوں کو اور بیوی کو بلایا اور کہا بیٹھو اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو، اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیسے درود پاک کی برکت سے ہمیں غنی کرتا ہے، اور اپنے فضل اور کرم اور احسان سے۔ سبحان اللہ۔ یہ طریقہ اللہ والوں کا ہوتا تھا کہ جب مصیبت آتی، پریشانی آتی تو انہیں حضور یاد آتے تھے اور حضور پر وہ درود بیچتے تھے۔ بھائی دیکھیں پرسنل میسیجز جو ہے نا وہ نہ کریں، چونکہ میں اس کو شاید پڑھ نہیں سکتا، اور جو ہے وہ آپ کو جو بات کرنی ہے تو کچھ ویڈیوز وغیرہ کے تعلق سے تو سکندر صاحب سے بات کریں، ورنہ ان سے آپ میرا نمبر لے لیں، مجھے میسج کر کے بات کریں اگر کوئی پرسنل بات کرنی ہو تو۔ اور باقی جو ہے وہ چونکہ لوگوں کو جواب نہیں مل پاتا تو پھر لوگ میسج کرتے ہیں کیا گستاخی ہو گئی، کیا ناراضگی ہو گئی وغیرہ وغیرہ، اسی لیے میں ابھی صرف بیان کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، اور میں بیان توجہ سے کرنے کی عادت رکھتا ہوں، تو اس لیے جو ہے وہ امید نہ کریں کہ میں کسی خاص بات پر توجہ کروں گا۔ تو میں قصہ سناتا ہوں اور گفتگو کو ختم کروں، چونکہ جہاں تک مجھے دکھ رہا ہے میں 43 منٹس قریب میں بول چکا ہوں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اب وہ بندہ، اس نے درود پاک پڑھنے کے لیے اپنے پورے پریوار کو بٹھایا اور پورا پریوار درود پاک پڑھنے لگ گیا۔ درود پاک پڑھتے بیچارے بچے سو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مرد کو سبحان اللہ، اس مرد صالح پر بھی نیند طاری فرما دی۔ جب آنکھ سو گئی تو قسمت جاگ اٹھی،
اور وہ شاہ کونین رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دیدار کی دولت سے مشرف ہو گیا۔ ایک عاشق کے لیے، ایک چاہنے والے کے لیے یہی بہت بڑی دولت ہے کہ معشوق کا جلوہ جہاں آرا ایک بار دکھ جائے، اس کی زیارت ہو جائے۔ اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بات ہی کیا ہے، کاش حضور کی زیارت ہمیں بھی ہو جائے۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ اللہ پاک ہمیں زیارت مصطفیٰ عطا فرمائے۔ اس کو حضور علیہ السلام کا دیدار ہوا اور سرکار مدینہ راحت قلب نے تسلی دی اور فرمایا جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے صبح ہوگی تو اے پیارے امتی تو فلاں مجوسی کے گھر چلے جانا اور اسے میرا سلام کہنا۔ اللہ غنی، وہ مسلمان نہیں ہے، سلام کیوں کہا حضور نے؟ یہ غور کرنے کی بات، جب وہ مسلمان نہیں تو اسے سلام کیوں کہا؟ کیونکہ وہ مسلمان ہو جائے گا، حضور کو پتہ ہے کہ وہ دل سے مسلمان ہے، زبان سے بھی اقرار نہیں کیا ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس کو میرا سلام کہنا۔ اب قصہ توجہ سے سنیے گا، ساودھانی ہٹی تو درگھٹنا گھٹی۔ میرا سلام کہنا اور یہ بھی کہنا کہ تیرے حق میں جو دعا ہے وہ قبول ہو چکی ہے، اور تجھے اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے مجھے دے دو، یعنی اس کو جا کے کہنا، جو بندہ کہنے والا ہے اس کو پیسے دے دے، چونکہ غریب تھے بیچارے، ان کو کہا کہ مجھے یعنی قاصد کو دے دے۔ یہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ جب وہ بندہ صبح اٹھا تو بڑی خوشی کے ساتھ جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ مسرت اور شادمانی کی انتہا ہو گئی، لیکن اس نے دل میں سوچا حضور کے سوا تو کوئی خواب میں دکھ نہیں سکتا، کیونکہ حضور نے فرمایا شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا، اگر کسی نے مجھے خواب میں دیکھا تو میں ہی ہوں، شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا۔ تو حضور کو خواب میں دیکھنا تو پھر جھوٹا نہیں ہوتا وہ خواب، حضور خواب میں آ جائیں تو خواب سچا ہو جاتا ہے۔ یار حضور کی زندگی میں آ جائیں تو زندگی کتنی سچی ہوتی پتہ نہیں، حضور کا خواب میں آ جانا خواب کی سچے ہونے کی گارنٹی ہے، اس لیے کہ شیطان حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی صورت نہیں اختیار کر سکتا۔ تو حضور علیہ السلام خواب میں آ جائیں تو خواب کے سچے ہونے کی گارنٹی مل جاتی ہے، حضور دل میں آ جائیں تو پھر کتنے سچے ہونے کی گارنٹی اور کہاں کہاں سے ملے گی، سبحان اللہ۔ بہرحال شراب عشق سے الحمدللہ دلوں کے جام روشن کر رہے ہیں، محمد مصطفیٰ کا نام لے کر ہم اپنا نام روشن کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کو جب اس نے دیکھا بڑی خوشی اور دل میں لیکن سوچنے لگا کہ حضور کو دیکھا تو حضور ہی ہیں، کیونکہ شیطان تو حضور کی شکل میں نہیں آتا، یہ بھی محال ہے کہ حضور مجھے ایک آگ کے پجاری مجوسی کی طرف بھیجیں، اور پھر بات سمجھ میں نہیں آئی کہ حضور کی جگہ شیطان آ نہیں سکتا، اور پھر حضور ایک آگ کے پجاری کے پاس بھیج رہے ہیں، بات کیا ہے؟ بندہ بے قرار رہا، پھر رات ہو گئی لیکن سو گیا، جب سو گیا تو پھر قسمت کا ستارہ پھر چمک گیا۔ جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں، توجہ سے سنیے، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ بات یہ عرض کر رہا تھا کہ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم پھر تشریف لائے، حضور نے پھر وہی حکم دیا۔ جب صبح ہوئی تو یہ بندہ مجوسی کے گھر پوچھتا، وہ مشہور آدمی تھا، پیسے والا آدمی، پہنچ گیا۔ جب وہ پہنچ گیا تو جب مجوسی کا سامنا ہوا تو چونکہ مجوسی کے کارندے کافی تھے، اس نے اسے اجنبی آدمی کو دیکھ کر پوچھا آپ کیوں آئے ہیں، کیا آپ کا کوئی کام ہے؟ اس نے ایک آدمی نے فرمایا مجھے تھوڑا اکیلے میں تم سے بات کرنی ہے۔ اس نے نوکروں کو غلاموں کو حکم دیا کہ وہ باہر چلے جائیں۔ جب وہ تخلیہ ہوا تو نیک آدمی نے کہا تجھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا ہے، سبحان اللہ، تجھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کہا ہے۔ تو یہ سن کر مجوسی نے سوال کیا کون تمہارا نبی؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سن کر مجوسی نے پوچھا کہ آپ کو معلوم نہیں میں آگ کا پجاری ہوں اور میں ان کے لائے ہوئے دین کو مان رہا ہوں نہیں مان رہا ہوں، آپ کو کیا معلوم؟ اللہ اکبر، میں تو مجوسی ہوں۔ اس پر اس مرد صالح نے فرمایا، نیک آدمی نے، میں جانتا ہوں مگر لیکن میں نے 2 بار حضور کو دیکھا اور مجھے اس بات کی حضور نے تاکید فرمائی کہ جاؤ اس کو سلام کہنا اور کہہ دینا دعا قبول ہو گئی۔ یہ سن کر مجوسی نے اللہ تعالیٰ کی قسم دلائی کیا یہ واقعی تمہارے نبی نے تمہیں بھیجا ہے؟ واقعی تجھے تمہارے نبی نے بھیجا ہے؟ اس نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ، اللہ شاہد ہے، مجھے یہی فرمایا۔ پھر مجوسی نے پوچھا اور کیا کہا؟ اس نے کہا نیز حضور نے فرمایا کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے مجھے کچھ دو، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ تیرے حق میں جو دعا کی گئی تھی وہ قبول ہو گئی۔ اب دعا کون سی ہے وہ نہیں پتا، مگر اتنا کہا ہے کہ جو دعا کی گئی تھی وہ قبول ہو گئی۔ اللہ اکبر، کون دعا کرتا ہے، کس کے لیے کرتا ہے،
قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، قبول اب ہوگی کہ کب ہوگی، سب حضور جانتے ہیں، سب حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہ یہ بھی فرمایا مجھے پیسے دے دے کچھ، اور یہ بھی فرمایا کہ تیرے حق میں دعا قبول ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس مجوسی نے پوچھا تجھے معلوم ہے وہ کون سی دعا ہے؟ کہا نہیں یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ کون سی دعا ہے۔ فرمایا، جب مجوسی نے فرمایا کہ مجھے علم نہیں، استغفر اللہ، نیک بندے نے فرمایا مجھے علم نہیں، تو مجوسی نے کہا اچھا میرے ساتھ اندر آؤ، میں بتاتا ہوں تمہیں کون سی دعا ہے، میں بتاتا ہوں تمہیں کون سی دعا ہے۔ جب اندر گیا، وہ کہتے ہیں میں اندر گیا اور بیٹھا، تو مجوسی نے کہا آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لوں۔ وہ درود پاک پڑھنے والے اللہ والے نے ہاتھ بڑھایا اور ان کو مسلمان کر دیا۔ اس آگ کے پجاری نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لیا۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد اس نے اپنے ہم نشینوں کارندوں کو بلایا، فرمایا سن لو میں گمراہی میں تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی، میں نے ہدایت قبول کر لی اور میں نے تصدیق کی اور میں ایمان لایا ہوں اللہ تعالیٰ سبحانہ پر اور اس کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لہٰذا تم میں سے جو ایمان لے آئے اس کے پاس جو میرا مال ہے اس پر حلال ہے، اور جو ایمان نہیں لائے وہ میرے پیسے واپس کر دو اور میرا ان سے تعلق نہیں ہے، اور آئندہ مجھے کبھی نہ دیکھے نہ میں انہیں دیکھوں۔ یہ تمام کام کرنے والوں سے یہ کہہ دیا۔ تو چونکہ اس کے مال کافی مخلوق تجارت کرتی تھی، لوگ بہت کام کرتے تھے اس کے انڈر میں، تو سارے کے سارے، اکثر سارے نہیں تو اکثر تو مسلمان ہو گئے۔ جو ایمان نہیں لائے وہ اس کے پیسے واپس کر کے اور اس کا مال واپس کر کے اس کی ڈیل توڑ کے چلے گئے۔ پھر اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا، فرمایا بیٹا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لہٰذا اگر تو بھی اسلام قبول کر لے تو میرا بیٹا ہے اور میں تیرا باپ، اور اگر قبول نہیں کرے گا تو پھر جا تو چلا جا، میرا تیرا کوئی تعلق نہیں۔ یہ سن کر بیٹے نے کہا ابا جان جو آپ نے راستہ اختیار کیا میں اس کی مخالفت ہرگز نہیں کروں گا، میں بھی پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس نے اپنی بیٹی کو بلایا جو اپنے بھائی کے ساتھ شادی شدہ تھی، پتہ نہیں یہ ان کے مجوسیوں کے مذہب میں ہوتا ہوگا، اللہ تعالیٰ و رسول عالم۔ اس نے اپنی بیٹی سے بھی وہی کچھ کہا کہ بیٹی اگر تو مسلمان ہوتی ہے تو میری بیٹی ہے، ورنہ تیرا میرا کوئی تعلق نہیں۔ اس نے کہا میں بھی خدا کی قسم میری شادی کے دن سے آج تک اپنے بھائی کے ساتھ میں قریب نہیں گئی، بلکہ مجھے سخت نفرت ہی رہی، اور میں صدقے دل سے پڑھتی ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ سن کر باپ بہت خوش ہوا۔ پھر اس نیک آدمی نے کہا کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو، اس نیک آدمی سے کہنے لگے کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو وہ دعا بتاؤں جس کی قبولیت کی خوشخبری آپ لائے ہو؟ آہا، اور وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے حضور مجھ سے راضی ہیں؟ اللہ اکبر۔ نیک آدمی نے کہا ضرور بتائیں، میں تو جواب کے لیے بے قرار ہوں۔ انہوں نے کہا جب میں اپنی بیٹی کی شادی میں نے اپنے بیٹے سے کی تھی تو میں نے عام دعوت کر دی تھی، سب لوگوں کو کھانا کھلاتا رہا تھا، حتیٰ کہ شہری کیا دیہاتی اس شادی میں سب کھانا کھا گئے۔ جب سب کھانا کھا چکے تو کھانا کھانے کے بعد فارغ ہو کر لوگ چلے گئے تو میں تھک کے چور ہو گیا، سو چکا تھا، اور میں سونے جا رہا تھا کہ میں نے کہا مکان کی چھت پہ بستر لگا دو میں وہاں سوؤں گا۔ جب میں نے بستر لگوایا اور میں لیٹا، جیسے ہی آگ کا پجاری تھا، لیکن جیسے ہی لیٹا تو میری پڑوس میں ایک سید زادی جو امام حسن کی نسل پاک سے تھی، توجہ رکھیے گا بات ختم کرنے لگا ہوں، امام حسن پاک کی شہزادی، امام حسن پاک کے خاندان کی شہزادی ان کی اولاد میں سے تھی، ان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں۔ جب میں اوپر لیٹا تو ان شہزادیوں میں سے ایک صاحبزادی کو سنا، وہ اپنی ماں سے کہہ رہی تھی امی جان آپ نے دیکھا ہمارے پڑوسی مجوسی نے کیا کیا ہے، ہمارا اس نے دل دکھایا ہے، سب کو اس نے کھلایا مگر اس نے ہمیں پوچھا تک نہیں، اللہ تعالیٰ اسے ہماری طرف سے اچھی جزا نہیں دے۔ یہ سیدوں نے، سیدانیوں نے اپنی ماں سے کہا، بچے ہیں، مجوسی نے اتفاق سے اس کی قسمت اچھی تھی یہ بات سن لی۔ جب یہ بات سنی، اللہ اکبر، وہ کہتا ہے میرا دل پھٹ گیا اور مجھے بڑی پریشانی ہوئی کہ ہائے میں نے ایسا کیوں کیا، میں نے ان کے گھر کھانا کیوں نہیں بھیجایا۔ وہ کہتے میں جلدی سے نیچے اترا، نیچے اترنے کے بعد میں نے معلوم کیا تو پتہ کیا کہ کتنی شہزادیاں ہیں، تو مجھے بتایا گیا 3 بیٹیاں ہیں، ایک ان کی ماں ہے، ٹوٹل 4 لوگ ان کے گھر میں ہیں۔ وہ کہتے میں نے کھانا لیا، 4 بہترین جوڑے کپڑے لیے اور کچھ نذرانہ لیا نقد، اور ان تمام کو ایک جگہ رکھ کے نوکرانی کے ہاتھ ان کے گھر بھیجا، اور گھر بھیجنے کے بعد کہا کہ لے جاؤ ان کو دے دو کہ
کہ آپ ہمارے پڑوسی ہو، اگرچہ آپ کا مذہب الگ، میرا مذہب الگ ہے، مگر آپ اس کو رکھیں۔ وہ کہتے ہیں میں دوبارہ اپنی مکان پہ چھت پہ چڑھ گیا۔ جب وہ چیزیں میں نے جو حاضر کی تھی ان کے یہاں پہنچی تو وہ ساری شہزادیاں بہت خوش ہوئیں، اور شہزادیوں نے کہا امی جان ہم یہ کیسے کھانا کھا لیں حالانکہ بھیجنے والا مجوسی ہے۔ توجہ رکھیے گا آپ، کمال کی بات، حالانکہ بھیجنے والا مجوسی ہے۔ یہ سن کر ان شہزادیوں کی ماں نے کہا بیٹا یہ اللہ کا رزق ہے، اس نے بھیجا ہے، کھا لو۔ تو شہزادیوں نے کہا ہمارا مطلب یہ نہیں ہے، ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کھانے کو کیسے کھا لیں جبکہ بھیجنے والا مجوسی ہی رہے۔ پہلے ہم چونکہ سید لوگ ہیں اس لیے کچھ نہیں دے سکتے تو دعا دیتے ہیں، پہلے اس کے لیے اپنے نانا جان کی شفاعت سے اس کے مسلمان ہونے اور اس کے جنتی ہونے کی اللہ پاک سے دعا کر لیں، پہلے اللہ پاک سے دعا کر لیں پھر کھانا کھا لیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر ان تمام تینوں شہزادیوں نے دعا کی اور ان کی ماں نے اس پر آمین، وہ سب آمین کہتی رہیں، لہٰذا وہ دعا جس کی قبولیت کی بشارت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے ہاتھ بھیجی ہے، اور اب میں حضور کے حکم کی تعمیل یہ کرتا ہوں کہ جب اللہ اکبر، پھر جب میں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کی تھی تو میں نے ساری جائیداد میں سے آدھا لڑکے کو دے دیا تھا، آدھا لڑکی کو دے دیا تھا۔ اب چونکہ یہ شادی ہی نہیں رہی اور یہ چیز حرام ہو گئی اور میری بیٹی اور بیٹا بھی کبھی قریب نہیں ہوئے، تو میں وہ ساری دولت آدھی جو بیٹی کو دی تھی اور وہ جو بیٹے کو دی تھی، چونکہ مسلمان میں بھائی بہن کا نکاح ہوتا نہیں ہے، اس لیے اس کا بھی مال اور اس کا بھی مال، دونوں مال وہ آپ لے جائیں، یہ آپ کے لیے نذرانہ ہے کہ آپ نے اتنی اچھی خوشخبری لا کر ہم کو سنائی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس نے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دعا پر، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خوشخبری پر، ان شہزادیوں کی دعاؤں پر وہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے ساری جائیداد اللہ رب العزت کے پیارے رسول علیہ السلام کا دین قبول کرتے ہی اللہ رب العزت کے نام پر قربان کر دی۔ سبق ملا کہ سادات کرام کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں اور اس کے بدلے جنت اور شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا ہماری اور آپ کی زندگی کا وتیرہ اور طریقہ ہونا چاہیے۔ آج شب جمعہ ہے تو اس مقدس رات میں ہر ہفتے کثرت کے ساتھ درود پڑھا کریں، بلکہ اس رات میں ایک درود پاک موجود ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ یہ شب جمعہ کی درود پاک ہے، جمعہ کی مغرب تک اس کو پڑھا جاتا ہے، اور اس کی برکتیں یہ ہے کہ انشاءاللہ انتقال کے وقت رسول محتشم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوگی۔ جو بندہ اس درود پاک کو جمعہ کی رات میں کثرت سے پڑھتا رہے گا، شب جمعہ کو یاد کر لے اور کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اور جمعے کی نماز کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا، کل پھر جمعہ ہے، اس لیے جھگڑے نہ کریں، مسجد میں جانے کی کوششیں نہ کریں، اپنے گھر کے اندر بغیر جماعت کی ظہر پڑھیں۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں، جس دن جمعہ ہوتا ہے آپ پورے ہفتے ظہر جماعت سے پڑھیے، ہر نماز جماعت سے پڑھیے، آپ کو کوئی منع نہیں کرتا، مگر جس دن جمعہ ہوتا ہے اس جمعے کے وقت میں جو ظہر ادا کریں گے وہ جماعت سے نہیں پڑھنی ہے، اور جمعہ بھی کسی اور گھر میں قائم نہیں ہوتا ہے، اور مسجد میں چونکہ 4-5 آدمی ہی لیے جاتے ہیں اور مسجد والوں کے لیے لوگ پریشانی کا سبب بن جاتے ہیں، اس لیے گزارش خاص یہ ہے کہ مسجد میں جا کر لڑائی جھگڑا نہ کریں، ظہر ادا کریں اور اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد ہمیں جو ہے وہ جمعہ ادا کرنے اور عیدین کی نماز ادا کرنے کی سعادت خاص مرحمت فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ پاک معافی عطا فرمائے اور ہمیں سچا عشق رسالت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب اذنبته عمدا وخطا سرا او علانیہ واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔